آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی ایک واحد حکومت ہے، وہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور جو انہوں نے 8 فروری 2024 کو پاکستان سے ایک چوری کی، شاید اس سے بڑی چوری ہماری ہسٹری میں، ہماری ماضی میں کبھی نہیں. یا انگریز نے ایسی چوریاں کی تھیں، یا پھر ان لوگوں نے جنرل باجوہ اور بائیڈن کے ساتھ مل کے پاکستان کے ساتھ وہ کیا. میرے تینوں کولیگز آنریبل ممبرز نیشنل اسمبلی کے جو باتیں کی، وہ آپ کو ایک یادداشت دلا رہے. یہ نمبر ہم نے نہیں بنائے. وزیر اعظم عمران خان نے پہلا کام کیا جب وہ وزیر اعظم بنے. عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان کے وزراء تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو وزارت آپ کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے دے رہی ہے، اپنے پیسوں کو چمکا رہی ہے، بے شک ہمارا ہی منسٹر ہو، لیکن وہ آپ کو جھوٹ بول سکے. خان ان دونوں کو الگ کر دیا. یہ تو جو بھی اس بے گناہ آدمی کو کہتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالا ہے کہ وہ چوری کرتا ہے، وہ اپنے منسٹرز پہ اس نے یہ قانون ڈالا کہ آپ لوگ مجھے سچ بتائیں گے، نمبرز فج نہیں کریں گے، ڈیٹا فج نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام کے آنے کا بھی جی شکریہ، اور مجھ سے پہلے جو میرے 3 بھائی بول چکے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی ایک واحد حکومت ہے، وہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور جو انہوں نے 8 فروری 2024 کو پاکستان سے ایک چوری کی، شاید اس سے بڑی چوری ہماری ہسٹری میں، ہماری ماضی میں کبھی نہیں. یا انگریز نے ایسی چوریاں کی تھیں، یا پھر ان لوگوں نے جنرل باجوہ اور بائیڈن کے ساتھ مل کے پاکستان کے ساتھ وہ کیا. میرے تینوں کولیگز آنریبل ممبرز نیشنل اسمبلی کے جو باتیں کی، وہ آپ کو ایک یادداشت دلا رہے. یہ نمبر ہم نے نہیں بنائے. وزیر اعظم عمران خان نے پہلا کام کیا جب وہ وزیر اعظم بنے کہ ہمارا جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ہے، اس کو پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کی منسٹری سے نکال دیا، الگ کر دیا. کیوں؟ عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان کے وزراء تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو وزارت آپ کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے دے رہی ہے، اپنے پیسوں کو چمکا رہی ہے، بے شک ہمارا ہی منسٹر ہو، لیکن وہ آپ کو جھوٹ بول سکے. وہ نہ عمران خان کو جھوٹ بول سکے، وہ نہ عوام کو جھوٹ بول سکے. تو ڈیٹا کلیکشن جو ہوتا تھا، چاہے وہ غربت کا تھا، یعنی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ پاکستان میں غریب بڑھ گیا ہے، تعلیم کم ہو گئی ہے، کھانا مہنگا ہو گیا. بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بتانا تھا نا. خان ان دونوں کو الگ کر دیا. یہ تو جو بھی اس بے گناہ آدمی کو کہتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالا ہے کہ وہ چوری کرتا ہے، وہ اپنے منسٹرز پہ اس نے یہ قانون ڈالا کہ آپ لوگ مجھے سچ بتائیں گے، نمبرز فج نہیں کریں گے، ڈیٹا فج نہیں کریں گے. یہ میرے پاس کچھ ڈیٹا آیا ہے. یہ ہمارے جو الحمدللہ ایم این ایز ہیں، ینگ ایم این ایز ہیں، انہوں نے ایک نئی جان ڈالی ہے ہماری پی ٹی آئی میں. ان لوگوں نے جس طرح ڈیٹا کلیکشن کی ہے دن رات اکٹھے کر کے، اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے. اور جتنا یہ لوگ بڑھ چڑھ کے اسمبلی میں بول رہے ہیں، خواجہ شیراز صاحب، مبین بھائی، اسامہ بھائی، اتنا ہی یوٹیوبرز کو اور جو لوگ پاکستان کے دشمن ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کہ آپ صحیح نمبر کیوں بتاتے ہیں؟ بھئی نمبر سے کیا لڑائی ہے؟ یہ کاغذ میں نے آج ورلڈ بینک کی ویب پیج سے اتارا ہے، آپ بھی اتار سکتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی. ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی فارم 47 کی حکومت ہے، وہ ہر نمبر میں آپ سے جھوٹ بولتی ہے. صرف زراعت میں نہیں، غربت میں، پیٹرول میں، سکول میں، ہسپتال میں، کوئی بھی نمبر اگر آپ کو لگتا ہے، ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ہر نمبر میں آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. مثلا سب سے پہلا نمبر کہ جو غربت پاکستان میں ٹوٹل کتنی ہے. اور غربت بھی یاد رکھے 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جو دیہی علاقے میں ہوتی ہے اور ایک جو شہری غربت ہوتی ہے. 2021 یہ میں نمبر پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی تاکہ میں اس کو غلط نہ کروں. جب خان صاحب کی حکومت تھی، آپ کی جو دیہی غربت تھی، یعنی گاؤں میں جو غربت تھی، وہ 28% تھی، اور شہر کی تھی 11%. اب آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ہے؟ وہی دیہی غربت بڑھ گئی ہے 36% پہ. اب 36% کا کیا مطلب ہے؟ 36% کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ 100 روپے کی کوئی چیز لیتے تھے گاؤں میں، وہی چیز شہر میں ملتی تھی 80 روپے کی. اب وہ چیز گاؤں میں مل رہی ہے 132 کی، 136 کی. یہ ظلم ہوا ہے. یہ جو ابھی مبین نے بات بتائی، میں اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کرتی ہوں. پی ایس ڈی پی کی انہوں نے بات کی. پی ایس ڈی پی کا کیا مطلب ہے؟ سڑکیں بنانا، سکول بنانا، ہسپتال بنانا. ٹھیک. اب جب یہ لوگ سڑکیں نہیں بنائیں گے، جب یہ انہوں نے قرضہ جو مریم اور بلاول کے لیے ہوئے قرضے ہیں، اس قرضے کو واپس کرنے میں 8 ٹریلین، یعنی عام فہم زبان میں اس کو ہم خرب کہتے ہیں، یا ہزار ارب ہو گیا، 8000 ارب یہ لوگ دے رہے ہیں سود میں. اور سڑکیں کتنی بنائیں گے؟ کتنے پیسوں کی؟
پاکستان کے 6 صوبے جس میں میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی گن رہی ہوں 1000 ارب کی سڑکیں بنائیں گے، اس میں ہسپتال بھی بنائیں گے، اس میں ڈیم بھی بنائیں گے، اسی پیسے میں ہوگا کیا؟ کاشتکار کی بات کر رہے تھے، کاشتکار ہیلی کاپٹر میں شہر لے کے آئے گا سامان، غلہ، انڈے، دودھ، گوشت کیسے لائے گا؟ جب سڑک نہیں بنائیں گے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگا ہے کہ نہیں؟ خان کے ٹائم پہ 118 روپے لیٹر سے 3.5 سال میں وہ 150 تک آ گیا تھا، کتنے روپے کا فرق؟ 32 روپے خان صاحب نے بڑھائے تھے پیٹرول پہ 3.5 سال میں، یعنی 1 سال میں کتنا فرق پڑا؟ 10 روپے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ جنگ سے پہلے 300 روپے 1 لیٹر پیٹرول، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو بندہ موٹر بائک 30,000 تنخواہ کاشتکار کی کہہ لیں آپ، 30,000 ٹھیک ہے، میں آپ کو نمبرز اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس قسم کا چھرا انہوں نے گھونپا ہے پاکستانیوں کے دل میں۔ ایک بندہ 30,000 کما رہا تھا، 30,000 میں وہ 5,000 پیٹرول پہ لگاتا تھا، اب وہی 5,000 10,000 چلا گیا، یعنی ٹوٹل خان 30,000، 10,000 پیٹرول اور گیس پہ لگ گیا۔ پیٹرول کیسے وہ استعمال کر رہے ہیں؟ بائک شیئرنگ کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان کی 80% عورتیں جو یا چادر پہنتی ہیں یا کسی قسم کا برقع پہنتی ہیں وہ بائک شیئرنگ کر سکتی ہیں کسی پرائے مرد کے ساتھ؟ آپ نے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں پاکستان کی خواتین کے۔ مردوں پہ تو امپیکٹ ہے، کوئی نوکری پہ نہیں جا سکتا، کوئی اسکول نہیں جا سکتا، کوئی ہسپتال نہیں جا سکتا، بیمار بچہ ہوتا ہے، رکشہ کہاں ہوتا ہے گاؤں میں؟ کسی کو ٹیلی فون کرو گے، کہیں سے گاڑی ارینج کرو گی، تب تک بچہ زخمی اور بھی ہو جاتا ہے، مر بھی جاتے ہیں لوگ۔ خواتین، خود ان کے منسٹر نے کہا ہے، جو صحت کا منسٹر، کہ پاکستان میں ہر سال 11 لاکھ بچیاں مر جاتی ہیں ہسپتال پہنچتے پہنچتے زچگی میں۔ تو سر جی آپ ہیلی کاپٹر کا کر دیں انتظام، مریم نواز کے لیے 12 ارب کا جہاز خرید لیا، آپ ہر ڈسٹرکٹ میں تو ایک ہیلی کاپٹر خرید سکتے ہیں، آپ اتنے غریب تو نہیں ہیں نا۔ اور نمبرز بتاؤں، یہ تو ایسے ایسے نمبرز ہیں آپ کا دل پھٹ جائے گا۔ انیکوالٹی انڈیکس انہوں نے کیسے بڑھائی ہے؟ سب سے مزے کی بات، انیکوالٹی کیا مطلب؟ یعنی ایک بندہ جو لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور ایک بندہ 30 کروڑ کماتا ہے۔ ایگریکلچر پہ بڑی باتیں ہیں اسامہ صاحب اور خواجہ صاحب نے کر دی، میں صرف ایک چیز بس ایڈ کرنا چاہوں گا، جب آپ کے ریونیو کے جو افسران ہیں، اے سی، ڈی سی، کمشنر، جو ان کا اصل کام تھا، جب وہی آپ ان سے چھین کے اور انہیں ایڈمنسٹریشن والے کام دے دیں گے اور ان کو چھوٹا چھوٹا چیف منسٹر بنا دیں گے ہر ضلع کے اندر، اور وہ ہر محکمے کو وہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں گے، تو پھر یہی صورتحال ہوگی آپ کی زراعت کی جو ہمارے ملک کے اندر اور پنجاب کے اندر خاص طور پہ ہے۔ باقی سر پنجاب کا بھی بجٹ آیا 2 دن پہلے، پنجاب کا بجٹ آپ اگر دیکھیں تو پنجابیوں کے انہوں نے ہاتھ باندھ کے جو ہے نا وہ انہیں مارا ہے۔ کنٹریبیوشن اور سرپلس کی مد کے اندر تقریباً 1400 ارب کے قریب پنجاب جو ہے وہ کمٹ کر رہا ہے، سمجھے کہ 1400 ارب کا یہ ڈاکہ ہے پنجابیوں کے حق کے اوپر، کوئی بولنے والا نہیں۔ ایک دفعہ کہیں پہ جو ہے وہ کوشش نہیں کی گئی کہ ہم پنجاب کے حق کی بات کریں۔ پنجاب کے حق کی بات تو وہ تب کرتے نا اگر پنجابیوں نے انہیں ووٹ دیے ہوتے، انہیں فکر ہی نہیں ہے پنجاب کی، انہیں فکر ہے تو اپنی ذاتی زندگیوں کی، اپنی عیاشیوں کی، اپنے جہازوں کی، اپنے بڑے بڑے افسروں کے گھروں کی، ان کے لان کی۔ اگر اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو وہ جناب اس کے اوپر بھی این سی سی آئی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا بھی ایک صحافی نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ بیوروکریٹس کے اوپر تنقید کی، اس کو بھی این سی سی آئی کا نوٹس آ گیا۔ مطلب یہ کوئی بادشاہی نظام چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اور یہ جو پاکستان کے اندر آپ خاص طور پہ دیکھیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی اور پاکستان میں لوگ جو ہے باہر سے پیسہ لا کے کاروبار نہیں کر رہے، اور یقین کریں اس کے اندر سی سی ڈی کا بھی بڑا کردار ہے۔ یہ چکوال والا واقعہ آپ دیکھ لیں یار، ایک وہ بندے باہروں پیسے بھیجن تہاڈی $4 بلین دی جیڑی وہ کر دین، ریمیٹنسز کر دین، ملک تہاڈا انہاں دے اوتے چل رہا ہوئے، تو یار یہ کیسے $4 بلین وہ ہے نا منتھلی ہے، تو کیسے جو ہے وہ لوگ پیسے بھیجیں گے اگر آپ ان کے بچوں کو گولیاں ماریں گے؟ مطلب بدنام زمانہ ہو گیا۔ باہر سے جتنے انٹرپول کے ذریعے انہوں نے بندے لا کے یہاں پہ جو ان کا حال کیا ہے، اب یقین کریں جو واقعی وانٹڈ ہیں، جو پاکستان میں آنے چاہیے، اب ان لوگوں کو بھی یہ نہیں لا سکتے۔ وہ لوگ اسی پلی پہ جو ہے نا وہاں پہ رہ لیتے ہیں، جی یہ یہاں پہ یہ حال ہو رہا ہے، اور بڑے ایسے لوگ ہیں جو واقعی انہوں نے کوشش کی ہے، اب باہر والے گورنمنٹ اور انٹرپول جو ہے ان کے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتی، اور کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا؟ یہ وجہ ہے جو پاکستان کے اندر نئی انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے، ایک مین اہم وجہ ہے۔
اس کے بعد نیا کام انہوں نے 3-4-5 دن سے شروع کر دیا پنجاب کے اندر. ہم گراؤنڈ کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں, جس کے اوپر 2-2, 3-3 FI آ رہے ہیں, اس کی ٹنڈیں شروع کر دی ہیں. یہ کدھر کا قانون ہے کسی کی ٹنڈ کر دینا؟ اور یہ کوئی گورے کا دور ہے؟ یہ کوئی بادشاہی نظام ہے کہ آپ جس کی پکڑو نیفے میں گولی چلا دو, جس کو پکڑو پاؤں پہ گولی مار دو, جسے پکڑو ٹنڈ کر دو, جسے پکڑو جناب اسے گولی مار دو؟ اور یہ اغوا برائے تاوان والے کام پنجاب پولیس نے شروع کر دیے ہیں. مہربانی کر کے اپنا جو عدالتی نظام ہے اسے آپ نے اتنا تگڑا جو ہے نا وہ کریں. اگر آپ کو بھی عدالتی نظام کے اوپر اعتبار نہیں ہے تو پھر آگے PTI کے ساتھ بیٹھیں, پھر عدالتوں کو چھوڑیں. پھر ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. اور اگر آپ کی اتنی حکومت ہوتے ہوئے عدالتوں کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. اور پنجاب کے اندر انفراسٹرکچر کے اوپر اور ADP پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. 41% کٹ لگایا ہے یہ انفراسٹرکچر کے بجٹ کو. ہیلتھ کے ڈیولپمنٹ کو اور ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں, انہیں بھی کٹ لگا ہے. ٹرانسپورٹ کا 92% انہوں نے کٹ لگایا پنجاب کے اندر. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اپنی ذاتی اور شاہ خرچیوں پہ تو کوئی کٹ نہیں لگا. کٹ لگتے ہیں تو عوام کے ڈیولپمنٹ کے پیسوں کے اوپر کٹ لگتے ہیں. اور دوسری بات, پنجاب کے اندر جو ادارے پچھلے 50 سال 70 سال سے قائم ہے, جیسے کہ اگزامپل دیتا ہوں, بیسک ہیلتھ یونٹ ہر گاؤں ہر دیہات کے اندر ہے. کیا ان کا نام چینج کر کے اور مریم نواز ہیلتھ کلینکس رکھ لینے سے کیا آپ ترقی کر لیں گے؟ کیا نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ بنا کے آپ ترقی کر لیں گے؟ کیا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر بنا کے آپ نے کوئی بڑی اچیومنٹ کر لی ہے؟ یار ٹھیک ہے کرو, لیکن اپنی ذاتی تشہیر تے فیملی دی تشہیر تے نہ کرو. یار عوام دے پیسے نے, کہ میاں شریف دے پیسے تے نہیں, تے یا پھر وہ دے پیسے نال بنا دے ہوتے. ٹھیک ہے تسی جو مرضی کرتے رہو. مہربانی کر کے پنجاب کی عوام پہ رحم کریں, اور یہ جو ظلم آپ پنجاب کے اندر کر رہے ہیں یہ خدا کا واسطے سے بند کریں. بڑی مہربانی ہے. شندانہ صاحب بات کریں.